السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 14ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں اپنی رائے ضرور کریں۔ شکریہ۔ زائنہ کے گھر بھی مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ تمام کزنز اور محلے کی عورتیں ڈھولک بجا رہی تھیں، لیکن اس سب میں زائنہ بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شور اٹھا کہ زائنہ کے سسرال سے مہندی آئی ہے۔ دادی جان فریحہ، علمہ اور مرحہ مہندی کے تھال اور سامان لے کر آئی تھیں، ان کے ساتھ زیان آیا تھا۔ زائنہ مرحہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے سسرال والوں کے ساتھ آئی ہے۔ دادی جان نے اس کو مہندی لگائی۔ فریحہ اور علمہ نے بھی تمام رسمیں کیں۔ کچھ دیر میں دادی جان نفیسہ بیگم کے ساتھ مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ زائنہ، بتاؤ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ مرحہ نے پوچھا۔ مرحہ، تم میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ زائنہ اس کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مرحہ، تمہیں پتہ ہے میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ہاں، شہریار انڈسٹریز کے اونر ہیں، تم نے خود ہی بتایا تھا۔ اور وہ کون ہیں؟ زائنہ، کیا ہو گیا ہے، بتاؤ بھی۔ حدائق، سر حدائق سے ہو رہی ہے۔ مرحہ کے چہرے پر سناٹا آ گیا۔ یقیناً اب زائنہ کو جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ مرحہ حدائق کی بہن ہے۔ تو اس میں کیا برائی ہے زائنہ؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ مرحہ، تمہیں سن کر کوئی شاک نہیں لگا؟ تم ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے تمہیں پہلے سے ہی پتہ تھا۔ مجھے نہیں، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ لیکن زائنہ، اگر مجھے پہلے سے پتہ بھی ہوتا تو تم کیا کرتی؟ مرحہ، تم اتنی سیریس سچویشن میں مذاق کرنے بیٹھ گئی ہو۔ اچھا چھوڑو، بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے؟ مرحہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ، میں تو شرمندہ ہوں۔ میں نے کیسے ان کو یونیورسٹی میں انکار کیا اور پھر ایسے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اچھا چلو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم بات کو کلیئر کرتے ہیں۔ تم مجھے اپنے اعتراضات بتاؤ کہ تم کیوں بھائی کو اوائڈ کرتی ہو۔ بھائی؟ کیا مطلب بھائی؟ زائنہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے دن سے ہی میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن حالات نے کبھی موقع… نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں کہ اب شاید تم میری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرو، پر مجھے تمہاری ہر سزا قبول ہے، مرحہ نے نم لہجے میں کہا۔ مرحہ، میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں اور تم مجھے اس طرح کی باتیں کر کے اور پریشان کر رہی ہو۔ مرحہ نے زائنہ کا ہاتھ تھاما۔ زائنہ نے اس کو دیکھا جو بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ حدائق شہریار میرے بڑے بھائی ہیں۔ زائنہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حدائق شہریار تمہارے بھائی ہیں، اس نے دہرایا۔ مرحہ شہریار، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس نے مرحہ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کیا۔ میرے خدایا، تم…
تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، تم سب جانتی تھی اور مجھے انجان رکھا۔ وہ غصے میں کھڑی ہو گئی۔ مرحا کا سر مزید جھک گیا۔ یعنی وہ پروپوزل آیا تو تمہیں پتہ تھا اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ مرحا، تم نے تو میری نظروں میں خود کو گرا دیا ہے۔ میں تو ہر بات تمہیں کہی اپنے دل کی، اور تم مجھے ہی دھوکہ دیتی رہی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر۔ پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں خود کو کچھ کر جاؤں۔ جاؤ، وہ چیخی۔ مرحا روتے ہوئے کمرے سے بھاگی، گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فریحہ کو کال لگائی، وہ دادی اور علمہ کو لے کر واپس آئی۔ مرحا پورے راستے بری طرح روتی ہوئی آئی۔ دادی جان نے اس کو چپ کروانا چاہا لیکن وہ شرمندہ تھی، اس کو اپنی صفائی دینے کا حق بھی نہ ملا تھا۔ گھر پہنچی تو لان میں ہی حدائق، ارتضیٰ اور زیان نظر آئے۔ باقی مہمان کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے، باقی اپنے اپنے گھروں کی جانب۔ مرحا روتے ہوئے آئی، وہ تینوں ہی پریشان ہو گئے۔ علمہ نے اس کو مشکل سے کرسی پر بٹھایا، حدائق نے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ حدائق کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری مرحا، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ حدائق نے اس سے معافی مانگی۔ دادی جان نے حدائق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی۔ علمہ اور فریحہ اس کو لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ حدائق نے پریشانی میں ماتھے کو مسلا، جبکہ دادی جان بھی اندر مہمانوں کو دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ زیان اور ارتضیٰ نے اس کو تھاما۔ تھوڑی دیر ریلیکس ہو کر اس کے گھر جا بات کلیئر کر۔ جانے کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ ہاں، علمہ سے میں نے کہا تھا اس کے کمرے کے بارے میں بتا دے تاکہ تجھے مشکل نہ ہو، باقی ہم تجھے پہنچا دیں گے۔ ان دونوں نے اس کو تسلی دی۔ وہ کھڑا ہوا اور دونوں کے گلے لگ گیا۔ زائنہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل دکھ اس کو کس چیز کا تھا، حدائق سے اچانک شادی کے انکشاف پر یا پھر مرحا کے اس طرح دھوکہ دینے پر۔ نفیسہ بیگم آئیں اور کھانا اس کے کمرے میں میز پر رکھا۔ بیٹا، تھک گئی ہوگی، آؤ کھانا کھا لو۔ خالہ آپ یہیں رکھ دیں، میں کھا لوں گی۔ بس تھوڑی دیر سونا ہے۔ اوکے بیٹا، روم بند کر لو تاکہ شور نہ آئے۔ آدھے مہمان جا چکے تھے، باقی لوگوں کو میں ذرا کمروں میں ٹھہرا دیتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ زائنہ نے کمرہ لاک کیا اور لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جب اچانک کھڑکی پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ حدائق نے پردہ ہٹایا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ گیا۔ کون؟ زائنہ نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ حدائق آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کھڑکی کی اوٹ سے آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے زائنہ کا دل بند ہو گیا۔ وہ مہندی رنگ کے کرتے اور سفید شلوار میں نکسک سا تیار تھا، اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ زائنہ نے پیلے اور گلابی امتزاج کا شرارہ پہن رکھا تھا، دوپٹے سے بے نیاز، بالوں کی فرنٹ چوٹی بنائے، پھولوں کا ہلکا پھلکا زیور پہنے، روئی روئی آنکھیں لیے وہ سامنے کھڑے اس شخص کے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ حدائق نے اس کا ہاتھ تھاما اور لبوں سے لگا لیا۔ زائنہ اس شخص کو ایسی حرکت کرتے دیکھ بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اپنی ہونے والی بیوی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زائنہ نے اپنا ہاتھ چھپایا اور رخ موڑ گئی۔
ہدایق اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور اس کے قریب آ کر اسے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ "آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ"، ہدایق اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ "کس چیز کی سوری؟ ہاں، آپ دونوں بہن بھائی پہلے دن سے مجھے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے سوری؟ وہ رونے لگی۔ "زائنہ، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہیں اس طرح یونیورسٹی میں پرپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈائریکٹ تمہارے گھر آنا چاہیے تھا، اور مرحا کو میں نے ہی منع کیا تھا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ساری میری ہی غلطی ہے۔ نہیں، آپ ابھی بھی نہ بتاتے مجھے، نکاح والے دن ہی پتہ چلتا نا۔ تاکہ انکار کا بھی کوئی جواز نہ بچتا۔ اب تو ایک دن پہلے مجھے پتہ چل گیا ہے، تو میں تو انکار کر دوں گی"۔ ہدایق نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ "تمہارے دل میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں میں کلیئر کرنے کو تیار ہوں۔ اپنا ہر جواز مجھے بتاؤ، میں دور کر دوں گا، لیکن انکار نہ کرنا"۔ زائنہ نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ تو اس شخص سے بالکل مختلف تھا جس سے وہ اتنے عرصے سے ملتی آئی تھی۔ "سر، آپ کو جواز چاہیے"، اس نے طنزیہ کہا۔ "ہاں، تم سب کچھ کہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں"۔ "آپ نے ہمیشہ مجھے بے عزت کیا ہے کلاس میں زندگی میں کبھی اتنا ہرٹ نہیں ہوئی جتنا آپ نے مجھے یونیورسٹی میں کیا ہے"۔ "میرے ہر ٹیسٹ کو آپ نے خود خراب کر کے مجھے کلاس کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ میں اندھی ہوں یا کچھ سمجھ نہیں سکتی"۔ وہ چیخی۔ "تمہیں ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں، تمہارے معاملے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ تم جس طرح مجھے اگنور کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، تو میں بس کسی طریقے سے تمہیں ڈانٹ دیتا تھا، لیکن تمہیں ڈانٹنے کے بعد میں خود بھی بے چین رہتا تھا"۔ "مجھے ڈانٹنے کے بعد آپ کیوں بے چین رہتے تھے"؟ "کیونکہ میں محبت کرتا ہوں تم سے، پتہ نہیں کب سے، کیسے، بس کرتا ہوں"۔ زائنہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ "کوئی محبت نہیں ہوتی"، اس نے تڑک کر کہا۔ "اور پلیز آپ کو اپنی اسٹوڈنٹ سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں"۔ ہدایق اس کے قریب ہوا، اتنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا اپنا عکس دیکھ رہے تھے۔ "اسٹوڈنٹ اگر ہونے والی بیوی ہو تو"، اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ زائنہ بوکھلائی اور فاصلہ قائم کیا۔ "کیا بیوی بیوی کر رہے ہیں آپ"، اس نے غصے سے کہا۔ "دیکھ لو، میں شادی بھی نہیں ہوئی اور بندہ بیوی بیوی کر رہا ہے، بعد میں کیا ہوگا"، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ زائنہ کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا اور نظر زمین پر گاڑ دی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہدایق مسکرایا۔ "معاف کر دیا آپ نے"۔ زائنہ نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ چہرہ جھکا لیا۔ "آپ کو کس نے کہا"؟ "میری ہونے والی بیوی کی آنکھوں نے"، ہدایق نے جھکتے ہوئے کہا۔ زائنہ کی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔
خوش فہمی، زائنہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس نے زائنہ کا جملہ بولا تو وہ پل بھر میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے ساتھ زندگی مشکل ہے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں آسان بنا لوں گا۔ میں بہت جلد ہرٹ ہو جاتی ہوں۔ میں بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ میں وفاداری چاہتی ہوں۔ ساری زندگی وفادار رہوں گا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں آپ کی ہر پریشانی حل کر دوں گا۔ آپ بہت برے ہیں۔ آپ اپنی پسند کا بنا لینا، حدائق نے کہہ کے مسکرایا۔ آپ نے مجھے شادی کی چھٹیاں بھی نہیں دیں۔ میں مائیوں کا جوڑا پہن کر یونیورسٹی گئی تھی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ اس نے غصے سے بولا۔ میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے چھٹیاں نہیں دیں۔ لیکن شادی کے بعد تو دی ہیں چھٹیاں، اور میں نے بھی لی ہیں۔ پھر ساتھ ہی انجوائے کریں گے، اس نے شرارت سے کہا۔ آپ کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کریں گے، نہ یونیورسٹی میں نہ ہی گھر میں۔ پکا وعدہ، نہیں کروں گا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ تو مس زائنہ افتخار، آپ مسز حدائق شہریار بننے کے لیے پورے دل سے رضامند ہیں؟ زائنہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ تو اس تو کو ہم شادی کے بعد سوچتے ہیں، تب اس کا جواب دینے میں زیادہ مزہ آئے گا، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو اتنی جلدی معافی نہیں ملنے والی سر۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور باری باری اس کی روئی روئی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا تو آپ یوں قریب نہیں آ سکتے، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یعنی نکاح کے بعد اجازت ہوگی؟ حدائق نے شوخی سے کہا۔ زائنہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ جائیں آپ یہاں سے، وہ کھڑی ہو گئی۔ حدائق اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ زائنہ، کل ہم دونوں کی زندگی کا اہم دن ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اپنے دل سے میرے بارے میں تمام غلط فہمیاں نکال دیں، اس نے سیریس انداز میں کہا۔ اچھا، ایک فرمائش کرنی تھی، آپ اس کو التجا سمجھیں یا فرمائش؟ آپ نے کل ناک میں نوز رنگ ضرور پہننی ہے۔ زائنہ نے اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھا، یعنی وہ صحیح سمجھتی تھی کہ حدائق واقعی میں اس کی نوز رنگ کو گھورتا رہتا تھا۔ مجھے کبھی کسی پر وہ اتنی خوبصورت نہیں لگی جتنی آپ پر لگتی ہے۔ جس دن سے آپ نے پہننا چھوڑی ہے مجھے آپ پر شدید غصہ آیا تھا، شاید اسی غصے میں ہی آپ کو سب بھگتنا پڑا۔ وہ اس شخص کے ہر روپ سے حیران ہی تو ہو رہی تھی۔
اس نے اپنے جذبات پر بند باندھا۔ میں چلتا ہوں، آپ آرام کریں اور کل ہمیشہ کے لیے میری پناہوں میں آنے کی تیاری کریں۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور یہ کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے، کچن سے گرم کر کے کھا لیں۔ ملتے ہیں کل، مسز ہدائک 2B۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ پیچھے زائنہ بیڈ پر بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہیلو آنٹی، زویا بول رہی ہوں۔ زویا نے فروہ بیگم کو کال لگائی۔ ہاں بولو۔ آنٹی، آپ ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہیں؟ آپ نے کہا تھا جلد سے جلد اس تھرڈ کلاس لڑکی کا بندوبست کریں گی، لیکن آپ تو بالکل ریلیکس ہیں۔ اسٹاپ اٹ زویا، تم بہت بے وقوف ہو، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں وقت آنے پر پتہ پھینکتی ہوں، کیونکہ اگر وقت سے پہلے پتہ پھینکا تو نقصان تو ہوگا ہی، لیکن ضروری نہیں کہ مواقع پھر آسانی سے ہاتھ آئیں۔ میں سارا انتظام کر چکی ہوں، بس ایک ہفتہ ہے اس کے پاس، پھر یہ وہی جائے گی جہاں سے بچ کر آئی تھی۔ انہوں نے کہکا لگایا اور فون بند کر دیا۔ زیان اور ارتضیٰ گاڑی میں بیٹھے ہدایت کا انتظار کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے اندر گئے ہوئے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ارتضیٰ نے ہدایت کو کوستے ہوئے زیان سے کہا، شادی شدہ ہونے والا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، لگ گئی ہوگی دیر، اور ویسے بھی جو بیوی ہوتی ہے اس کو منانا مار کا سر کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ خیر، تو نہیں سمجھ سکتا، تو ٹھہرا سنگل۔ اس نے ارتضیٰ کو زج کرتے ہوئے کہا، میں کچھ سمجھوں نہ سمجھوں پر تم دونوں کی عاشقانہ طبیعت ضرور سمجھ گیا ہوں، خاص طور پر پروفیسر صاحب کی۔ زیان نے کہکا لگایا۔